آپ نے سر پوچھا تھا کہ وہاں جا کے انسان نے یہاں سے حج کرنے کا ارادہ کیا یا ایک عمرہ کرنے کا ارادہ کیا اور وہاں جا کے خیال ہوا کہ کوئی بدل بھی نہ کر لیں. دیکھیں حج کرنے کا ارادہ کیا اور حج بدل بھی کر لیں یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ آپ سال میں ایک مرتبہ ایک ہی حج کر سکتے ہیں. تو اگر آپ نے مثال کے طور پر یہاں سے حج کا ارادہ کیا اور یہ اصل میں آپ کا دوسرا حج تھا یا تیسرا تھا، عمرے میں آپ ایک 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 بات سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے حج کے سفر کی صورت میں عمرہ کرنے کی سہولت فیسلٹی کو حاصل کرنے پر ایک پینلٹی لگائی ہے، اور پینلٹی یہ ہے کہ آپ نے پھر قربانی دینی ہوگی جانور کی. یہ جانور کی قربانی ہمارے ہاں عام طور پر حج میں دیتے ہیں، اس میں ہمارے ہاں عظیم اکثریت اصل حج کی قربانی نہیں دیتے، اس لیے کہ ہم ایک جانور کی قربانی دیتے ہیں، اور جو جانور کی قربانی ہم دیتے ہیں وہ ہم پر لازم واجب ہو جاتی ہے، فرض ہو جاتی ہے، اس لیے کہ ہم حج تمتع کر رہے ہیں. تو قرآن نے یہ بتایا ہے کہ اگر آپ حج تمتع کر رہے ہیں تو پھر ایک جانور کی قربانی دینا لازم ہے. وہ اتنی لازم ہے کہ اگر آپ وہ نہیں دے پائیں گے تو پھر آپ کو 10 روزے رکھنے ہوں گے، 3 حج کے سفر میں 7 واپسی پر. چنانچہ ہم لوگ جب حج پہ جا کر جانور کی قربانی دیتے ہیں تو وہ اصل حج کی قربانی نہیں ہوتی جو ہدی کے جانور کی قربانی جو اصل ہے، بلکہ یہ ایک پینلٹی ہوتی ہے جس کو آپ دم کہتے ہیں، جو اس لیے ادا کی جاتی ہے کہ آپ نے حج کے سفر میں عمرہ کرنے کی سہولت حاصل کی، جس کا کہ ایک لازمی نتیجہ یہ سامنے آتا ہے کہ اللہ اصلاً تو ہم سے یہ چاہتے ہیں کہ بھائی حج کرنے جا رہے ہو تو پھر حج ہی کرو. اچھا تم کہتے ہو کہ ہم عمرہ بھی نہ کر لیں، اچھا کر لو پھر، لیکن دیکھو جانور قربان کرنا ہوگا. اگر آپ یہ تقریر سمجھ گئے ہیں تو اس کے بعد آپ مجھے بتائیں کہ عمرے کیسے ہو سکتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کا مزاج تو آپ کے سامنے آ گیا کہ وہ تو اس کی اجازت بھی بڑی ریلکٹنٹلی دے رہے ہیں کہ آپ حج پہ جاتے ہوئے ایک عمرے کی سہولت حاصل کر رہے ہیں، تو فرما رہے ہیں کہ جانور قربان کرو گے، نہیں کرو گے تو 10 روزے رکھو گے، 3 ادھر 7 ادھر. اور آگے فرمایا تل کا عشرۃ کاملہ، یہ پورے 10 ہیں. سمجھ میں آ گئی بات؟ یہ ہے اس کا فرمانا اس صورت میں. تو جب آپ عمرے کے لیے جائیں گے تو عمرہ کریں، باقی طواف کریں. ہاں البتہ یہ ٹھیک ہے کہ آپ مدینہ منورہ جاتے ہیں اور پھر واپس آتے ہیں تو یہ ایک نیا سفر ہے. اس نئے سفر میں آپ ایک اور عمرہ کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں. لیکن میں نے آپ سے گزارش کر دی کہ یہ بات ڈیبیٹ ہونی چاہیے کہ کیا حج بدل کی نوعیت یہ ہے کہ جیسے میں مثال کے طور پر کسی کو ہسپتال میں جا کے ملوں تو میں پھولوں کا ایک گلدستہ پیش کرتا ہوں، ایسے میں اپنے مرحوم والد کو ایک عمرے کا ایک تحفہ پیش کر رہا ہوں. عام طور پہ میں نے دیکھا ہے لوگوں کا یہ خیال ہے، ایک بڑی اچھی بات ہے اور وہ چلے گئے، لیٹس ڈو اٹ. آپ مجھ سے اختلاف کر سکتے ہیں اور ضرور کیجئے، میری بات بالکل نہ مانیں، لیکن میں آپ کے سامنے یہ گزارش کرتا ہوں کہ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ انسان کے کوئی چیز کام نہیں آئے گی سوائے اس کے کہ جو وہ خود کرے گا. اس بات کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت خوبصورتی کے ساتھ واضح فرمایا کہ جب انسان مر جاتا ہے تو وہ اس کا اعمال نامہ بند ہو جاتا ہے سوائے 3 چیزوں کے. ایک وہ صدقہ جاریہ کی نوعیت کا عمل کہ جس کا فائدہ لوگوں کو اس کے مرنے کے بعد بھی پہنچتا ہے، کوئی کنواں، کوئی درخت، کوئی اسکول، کوئی ہسپتال. یا وہ علم کہ جو اس کے مرنے کے بعد بھی لوگوں کو فائدہ پہنچاتا رہے، کوئی کتاب، کوئی کیسٹ، کوئی شاگرد. یا وہ نیک اولاد کہ جو اس کے مرنے کے بعد اس کے لیے دعا کرتی رہے، یعنی وہ اولاد کہ جس کی تربیت اس نے کی ہے. یعنی یہ نہ ہو کہ والد صاحب تو ڈاکو بنانا چاہتے تھے اور بیٹا ولی اللہ بن گیا، تو اس سے تو کچھ فرق نہیں پڑے گا ظاہر ہے. تو اس کے بعد اور قرآن مجید کے بالکل عین مطابق ہے. میں اس لیے کہتا ہوں کہ ہم مسلمانوں نے یہ طے کر لیا ہے کہ قرآن الگ چیز ہے، حدیث الگ چیز ہے، اس سے بھی فائدہ اٹھانا ہے، اس سے بھی فائدہ اٹھانا ہے. ان کا آپس میں کوئی تعلق ہے؟ نہیں، کوئی خاص تعلق نہیں ہے. وہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے
یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ کوئی بات بیان فرمائیں جو قرآن کے سے متضاد ہو، اس سے مختلف ہو اور اس سے کنسسٹنٹ نہ ہو. تو ہمارا کام یہ ہونا چاہیے کہ جب حدیث سے کوئی بات سامنے آئے تو اس کو قرآن مجید سے کنسسٹنٹ کریں. اور آپ یقین جانیے کہ جو لوگ محنت کرتے ہیں اس پہ یا کریں، حدیث خود اس کے لیے بہت کچھ مواد فراہم کر دیتی ہے. جیسا کہ میں نے گزارش کی کہ حج بدل کی بعض احادیث میں اس طرح کے الفاظ ملتے ہیں کہ اگر تمہارے والد کوئی قرض چھوڑ کے جاتے تو تم کیا ادا نہ کرتے. اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے کچھ اس طرح کا کوئی وعدہ کیا تھا کہ جس میں کہ ان کے اوپر پابندی ہو گئی تھی. اور بعض روایات میں یہ بھی فرمایا آپ نے کہ اس کا اجر تم کو ملے گا. سو یہ بات ایسے ہے.